ویوز کور کمانڈرز کی جو کل کی کانفرنس اس کی بازگشت آج پارلیمنٹ ہاؤس میں سنائی دی. بہت بنیادی سوال ہے جو میں اٹھاؤں گا. دو سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت کی جو گڈ گورننس ہے وہ اس پہ افواج پاکستان نے کمنٹ کیا ہے, تو لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں, یہ بحث کر سکتے ہیں یار گڈ گورننس حکومت ڈیلیور کر رہی ہے نہیں کر رہی, لیکن اس سے بڑا سوال جو ہے کہ کیا افواج پاکستان جو ہے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی گڈ گورننس کے حوالے سے کانفرنس میں چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ آج پارلیمنٹ کا موضوع سخن رہا. آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا کہ آپریشن ضرب عضب فوج بالکل ٹھیک کر رہی ہے, پوری قوم پیچھے کھڑی ہوئی ہے, لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے اینڈ پہ گڈ گورننس کو ڈیلیور نہیں کر رہی میچ کرنے کے لیے ان تمام گینز کو جو اور افیکٹولی ہو سکتے ہیں جو افواج پاکستان کراچی میں اور آپریشن ضرب عضب میں لارجر اسٹریٹجی کے طور پہ کر رہی ہیں. اس کنٹروورسی کو آج پارلیمنٹ میں کس طرح دیکھا گیا؟ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ حکومت کے لیے افواج پاکستان کی طرف سے ایک پیغام ہے, وہ اس کو سمجھ جائیں, اپنی کیبنٹ کو ری شفل کریں. محمود خواجہ چودھری صاحب ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے, اور وہ سٹیپ کیا تھا میں چاہتا ہوں آپ ان کے الفاظ خود ہی سن لیں, اس کے بعد اس پہ بات کریں گے آج اس پروگرام میں. جناب اسپیکر, میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, نہ میں پاگل ہوں نہ مجھے کسی بابے کتے نے کاٹا ہے. ہم کسی بھی ایسے خارجہ پالیسی کو سپورٹ نہیں کریں گے جو یہاں سے اوریجنیٹ نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں جناب اسپیکر, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد لیا جائے, جوائنٹ سٹنگ بلائی جائے, بات کی جائے. معافی چاہتا ہوں لفظ سخت ہے, یا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بیمانی سے حلف لیا ہے. آج کے آئی ایس پی آر پہ جو کچھ چھاپا گیا ہے it is against the spirit of the constitution. یہ اتھارٹی کس کو دی گئی کہ آئین کی بالادستوں کی بات کی جائے؟ اگر یہ دو شریف ون پیج پہ ہوں ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے. میں اب بھی کہتا ہوں دو شریف تب ون پیج پہ ہوں گے جب آئین بالادست ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ان دو شریفوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی, I am with the civilian Sharif. I am with the Sharif who is under the constitution. آہو جہانگیر صاحب, آپ سے بیسٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا پوچھا جائے کہ آئین کی سپریمیسی, آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ. اچھا زئی صاحب جو ہے آپ کے خیال میں صحیح رونا رو رہے ہیں یا irrelevant ہے یہ بات؟ دیکھیں بات یوں ہے کہ وہ ڈسکشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور کسی موضوع پہ ہو سکتی ہے. آپ کسی کو پابند تو نہیں کر سکتے کہ آپ گورننس پہ ڈسکشن نہ ہو. گلی گلی کوچے کوچے ہو رہی ہے تو فوج بھی اس کے اوپر کر سکتی ہے, مگر آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ دینا تو یوں لگتا ہے جیسے کہ ہمارے اوپر مانیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور مجھے تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہاں پہ تو مارشل لا ہے اور سویلین فیس ہے. اچھا, یہ کوئی سویلین گورنمنٹ ود ملٹری وہ نہیں ہے, اٹ از کمپلیٹ مارشل لا ود اے سویلین فیس. یعنی عدالتیں وہ چلا رہے ہیں, فارن پالیسی وہ چلا رہے ہیں, گلگت بلتستان وہ چلا رہے ہیں, بلوچستان وہ چلا رہے ہیں, آزاد کشمیر وہ چلا رہے ہیں, فارن ٹورز وہ کر رہے ہیں, فارن آفس ان کا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, کراچی وہ چلا رہے ہیں, تو روتے کس بات پہ ہیں؟ یہ گورننس سویلین کیا کرے گا؟ ان کے تو ٹخنوں کے اوپر رولر پڑتا ہے اگر وہ کوئی کام کریں. اگر وہ کہیں کہ جناب ہم نے گورننس بہتر کرنی ہے, گورننس بہتر کرنے کے لیے ڈیپلی جائیں اور روٹ کازز میں جائیں, تو پھر ہمیں کچھ سیکیورٹی کے پیسے کاٹ کے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگانے ہیں, تو پھر ان کی شامت آئے گی. اگر وہ کہیں کہ ہم ہمسایوں سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کی شامت آئے گی. تو وہ تو جیسے ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ گئے ہیں. تو ریزائن کر دے, اتنی کیا مجبوری ہے؟ اتنی اگر بے وقت گورنمنٹ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں بھی اتنے سال ملٹری گورنمنٹس رہی ہوں آپ کو آہستہ آہستہ پاورز لینے چاہیے. مگر ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ ہماری سویلین گورنمنٹس نے ایبڈیکیٹ کیا, اپنی رسپانسبلٹی ایبڈیکیٹ کی ہے. مثلا ان کو یہ تو کسی نے نہیں روکا کہ بھئی آپ کورم تو پورا کریں اسمبلی کا, جو آج بھی نہیں تھا جب یہ بات آج بھی نہیں تھا. اور رضا ربانی نے باقاعدہ وارننگ دی ہے کہ اگر منسٹرز نہیں آئیں گے تو میں ان کو گھسنے نہیں دوں گا. یہ تو آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ چلتے پھرتے نہ نظر آئیں. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ان کو کرنی چاہیے. اور گڈ گورننس خدا کے لیے صرف جنگلے بس بنانے سے نہیں ہوتی ہے, یہ والے جنگلے نکالنے سے ہوتی ہے. دماغ کے, یہ دماغ کے جنگلے نکالو. صدیق ملک کو میں نظر نہ آ رہا, میں کیسے بتا دوں کہ آپ کہہ رہی ہیں دماغ کے جنگلے نکالنے سے ہوتی ہے. ظاہر ہے دماغ کے جنگلے اپنے بھی نکالیں تاکہ قوم کے بھی نکلیں, اس سے ہم پروگریس کریں گے, آگے چلیں گے. وہ تو بات یہاں ہوتی نہیں ہے. یہاں پہ کسی لیڈرشپ نے اٹھ کے قوم کو ایڈریس کیا ٹیررزم کے اوپر؟ نہیں. یہاں پہ چاہے وہ عسکری قیادت ہے چاہے ہماری ہے,
یہ کہا کہ ہم نے اتنے ملیٹنٹس مار دیے, ہم نے یہ کر دیا, مگر اس کے روٹ کازز بچوں کو کہنا کہ یہ نہ کرو, بندوق نہ اٹھاؤ. ہم روز دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ کس طرح پہ جس طرح یہ ضرب عضب ہو رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, مگر اس کی ایکسیسز کو میں نہیں سپورٹ کرتی, قطع نہیں کرتی. ایکسیسز سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نا, اب یہ نئی انہوں نے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ نکالی, 209 میں جو بچے پکڑے ہوئے ہیں یا 211 میں, ان کو اب ٹرائی کر رہے ہیں ملٹری کورٹس میں. حکومت کروا رہی ہے تو حکومت غلط کرا رہی ہے, حکومت غلط کروا رہی ہے, حکومت نہیں پارلیمنٹ کروا رہی ہے, اور پارلیمان یہ غلط کر رہے ہیں. یہ اس کا لیکن 2 تحقیق سری تو ہی نہیں کی ہے نا حکومت کی, ان سے پہلے پوچھیں گے نا, علیم خان صاحب تو بعد میں پوچھیں گے. سر میں مان رہی ہوں they are the major stakeholders, مگر یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی اس میں سب شامل تھے, کون نہیں شامل تھا اس میں, اور یہ they will have to pay for it, they will pay for it. آپ یہ لکھ لیں میری بات. مصدق ملک صاحب کیسا فیل کرتے ہیں آپ جب پورے پاکستان میں یہ انالیسس ہو رہا ہے؟ ویسے خیر آج سے تو نہیں ہو رہا, بڑے عرصے سے ہو رہا ہے, جب سے آپ دھرنوں کے بعد سے آپ کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ کھڑی ہوئی ہے اپنے قدموں پہ, کہ سارا کچھ آپ نے جو ہے نا سرنڈر کر دیا ہوا ہے. ابھی آسمہ جہانگیر صاحبہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ اسے ایگری کر رہے ہوں گے کہ یہ سول فیس ہے, لیکن پیچھے سے معاملہ جو ہے وہ سارا کا سارا فوج کے پاس ہے. تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں سارے اختیارات کسی اور کو دے کر اور صرف حکومت انجوائے کر رہے ہیں؟ مصدق صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے کچھ چیزیں جو کہی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں اور بڑی مؤثر ہیں اور ہونی چاہیے. لیکن یہ جو انہوں نے آخر میں بات کی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہمارے کورٹس بن رہے ہیں, یا ملٹری کو اگر بلایا گیا ہے سندھ کے اندر, یا ملٹری نے ضرب عضب کیا ہے, یہ سب پارلیمان کے انڈر ہو رہا ہے. اور اس وقت آپ کو کوئی بھی جماعت پورے پاکستان میں ایسی نہیں ملتی جو کہے کہ جو کراچی کا آپریشن ہے وہ بند کر دیا جائے. ابھی تک کسی پارٹی نے نہیں کہا کہ ضرب عضب جو ہے اس کو بند کر دیا جائے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں پہ ایکسیسز ہو جاتے ہیں, جہاں پہ جو بھی آئینی حدود یا قانونی حدود طے کی ہوئی ہے, اگر اس سے کوئی تجاوز کر جائے کوئی بھی ایجنسی, پولیس ہو, رینجرز ہو, تو اس پروگرام کو بہتر بنانا چاہیے, اس کو پر پولیٹیکل سپرویژن ہونی چاہیے, اور اس کو پر پولیٹیکل سپرویژن ہے. کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ پارلیمان نے منظور کیا ہے, یہ فوج کوئی اپنی مرضی سے نہیں چڑھ دوڑی, فوج کو انوائٹ کیا گیا ہے اور فوج کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ بنائیں. اس وقت ہماری مصدق صاحب ایک بات بتائیے, آپ کی گورنمنٹ جو ہے یہ کتنا کورٹس ہیں وہ مؤثر نہیں ہے. یہ جو تجویز یا پیغام دیا ہے کور کمانڈرز نے کہ آپ کی گڈ گورننس بہتر کریں اپنی, یہ فوج کی جرنلز ہیں, ریفائنڈ جرنلز ہیں, سب سے ٹاپ براس ہے آرمی کی, کور کمانڈرز ان کو کہتے ہیں, ان کے اس پیغام کو آپ کتنا سیریسلی لے رہے ہیں, یا بالکل اگنور کریں گے, یا سیریسلی لیں گے؟ وہ پیغام تو دیا آپ کو انہوں نے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ پرائم منسٹر کے بھی دل کی آواز ہے, اور اگر آپ کسی بھی چیف منسٹر, کسی بھی پارٹی ہیڈ سے پوچھیں گے تو ان کے بھی دل کی آواز ہے. اس وقت سب لوگ جو ہیں وہ یک زبان ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ایفیکٹونیس اور اپنی گورننس کو بہتر بنانا چاہیے. وی ہیو کم اے شارٹ وے, وی ہیو ڈن اے لاٹ آف تھنگس, لیکن ابھی دیر از اے لانگ وے ٹو گو. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس سے زیادہ مستحکم بنانے چاہیے. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں پہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکے. آپ اچکزئی صاحب کی سٹیٹمنٹ سے تو آپ ایگری نہیں کرتے نا, جو انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تباہ کر دیا, آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, پارلیمنٹ جمہوریت ڈیموکریسی کے عین مطابق ہے کہ کور کمانڈرز نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے, آپ کی توجہ پر مشورہ نہیں دیا, انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے گورنمنٹ کی گڈ گورننس کی ایبسنس کو, تو یہ پارلیمان کی سپریمیسی کو تو ٹریس پاس نہیں کیا نا, وائلیٹ تو نہیں کیا نا. اچکزئی صاحب تو غلط کہہ رہے ہیں نا, آپ کے پارلیمنٹیرین آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. جی نہیں, اچکزئی صاحب نے جو بات کی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے, یہاں پہ شام کو ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی ہر بندہ اپنی آواز اٹھاتا ہے, اور اگر کسی بھی ادارے نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے. سر آپ اسے ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں؟ سمپل سوال ہے, لوگ جاننا چاہ رہے ہیں بالکل مختلف بات کی ہے. آپ اچکزئی صاحب سے ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کو پارلیمان کی سپریمیسی کے اگینسٹ قرار دیا؟ نہیں, اچکزئی صاحب نے تو آج جو بات کی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے, ایسا تو کوئی وقت نہیں آیا, ایسی تو کوئی بات نہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جمہوریت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. بالکل ایسی قطن اچکزئی صاحب کی سٹیٹمنٹ دوبارہ سنوا دیں, مگر کہیں انہوں نے نہیں کہا. سر سن لیں, دوبارہ سن لیں, آپ تھوڑا سا لیٹ آئے تھے پروگرام میں, دوبارہ سن لیں. اچکزئی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنوا دیں دوبارہ. جناب اسپیکر, میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, نہ میں پاگل ہوں, نہ مجھے کسی بابے میں کتے نے کاٹا ہے. ہم کسی بھی ایسے خارجہ پالیسی کو سپورٹ نہیں کریں گے جو یہاں سے اوریجنیٹ نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں
جناب اسپیکر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد دے لیا جائے, جوائنٹ سٹنگ بلائی جائے, بات کی جائے. معافی چاہتا ہوں, لفظ سخت ہے. یا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بیمانی سے حلف لیا ہے. آج کے ISPR پہ جو کچھ چھاپا گیا ہے, it is against the spirit of the constitution. یہ اتھارٹی کس کو دی گئی کہ آئین کی بالادستوں کی بات کی جائے؟ اگر یہ دو شریف ون پیج پہ ہوں ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے. میں اب بھی کہتا ہوں the spirit of the constitution. آپ ایگری کرتے ہیں اپنے پارلیمنٹیرین بھائی سے یا آپ ایگری نہیں کرتے؟ سر صرف سمپل سا سوال ہے. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ISPR کی سٹیٹمنٹ کو انہوں نے کہا کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کے خلاف ہے. would you agree to him or you don't agree to him؟ بس سمپل سی سوال ہے, لوگوں کو میں اور آپ کنفیوز کر رہے ہیں. جی بالکل نہیں, میں آپ کو بڑا صاف جواب دوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو شریف جو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہوں. نہیں سر, نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا, وہ تو اگلی سٹیٹمنٹ ہے نا, خدا نہ خواستہ کولیجن ہو گیا. آپ کو جو میں نے سر سنوایا مصدق صاحب, اب پلیز یہ نہ کہے گا تیسری دفعہ سناؤں میں, لوگوں کی انٹیلیجنس کو چیلنج کیجئے گا. آج کی ISPR کی سٹیٹمنٹ is against the supremacy of the constitution and the parliament. انہوں نے کلیئرلی کہا ہے. And what's your take on it? You don't have a take on it? نہیں, I do have a take on it if you would allow me for a couple of seconds. میری بڑی کلیئر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دونوں شریف جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں اس وقت. ہمارے ہاں کیونکہ جمہوریت کی روایت بہت بڑی کمزور ہے, اور جب بھی فوج انٹرفیئر کرتی ہے تو لوگوں کے دل میں خوف آتا ہے. سر میں شرفا کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو پارلیمنٹیرین کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے جو پارلیمنٹیرین نے بات کی ہے کہ آج کی ISPR کی سٹیٹمنٹ is against the supremacy of constitution, you would agree with him or you do not agree with him. سر سمپل سی بات ہے, آپ ایگری کرتے ہیں, ایگری نہیں کرتے؟ میں کانسٹیٹیوشن کا میں کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن مجھے اس کے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے کمال کرتے ہیں مصدق صاحب, آپ کمال کر دیا. یو آر اسپوکس پرسن فار دی پرائم منسٹر, تو آپ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یو ایگری ود دس جنٹلمین اور ناٹ. جی اور میں آپ کو بڑی واضح شکل میں بتا رہا ہوں. واضح شکل نہیں سر, آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے, آپ ایدر میں جواب دینا نہیں چاہ رہے مصدق صاحب. We cannot insult the intelligence of the viewers at least. نہیں دیکھیے نہیں دیکھیں نا سر, لوگ عوام کو تھوڑا بے وقوف نہ کریں, مہربانی فرمائیے. آپ جواب دینا نہیں چاہ رہے, آپ کیا آپ جواب دینا نہیں چاہ رہے؟ جی نہیں, maybe you don't have an answer or you have an answer you can't say loudly. دونوں جواب, آپ کی دونوں اسمپشنز غلط ہیں. میں بڑی صاف تو آپ اس کو رانگ پروف کر دیں, اس میں سٹینڈ لے کے whether you agree with the چکزئی صاحب or you don't agree with the چکزئی صاحب. دیکھیں بھائی مجھے بات تو کرنے دیں نا. میں آپ کو بڑی واضح شکل میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہماری جو سپریم کورٹ بھی ہے وہ بھی بعض مرتبہ کہتی ہے کہ بہتر ہونے چاہیے حالات ملک کے. آپ بھی کہتے ہیں, اگر عسکری اداروں نے بھی کہہ دیا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر, چکزئی صاحب فضول بات کر رہے ہیں نا, آپ کے بقول غلط بات کر رہے ہیں نا, ختم ہوگی بات. یہی میں آپ سے پوچھا تھا کافی دیر سے. اچکزئی صاحب جو ہیں ایک معزز رکن ہیں, میں کیوں ان کے متعلق ایسی بات کروں گا, لیکن انہوں نے جو پیوٹل بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں شریف ایک پیج پہ ہوں, اور میں آج پوری قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں شریف ایک پیج پہ ہیں. مبارک ہو جناب, آپ کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ اور آرمی چیف ایک پیج پہ, اور سب سے بڑی آپ کی گورنمنٹ کی گڈ گورننس. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. جی کیا میرا خیال ہے کہ یہ سارے کیٹریکٹ کا آپریشن, وہ جو آنکھ کے اندر ہوتا ہے. یہ ہمیں تو ایک پیج آج نہیں نظر آیا, ہمیں تو ISPR جب ایکسپریس کرے اپنے سینٹیمنٹ جا کے باہر, ISPR کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ لوگ, یہ مجھے محسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کی خواہش ہے اس کا. نہیں ہماری خواہش نہیں سر, نہ ہمارا ISPR پہ کوئی کنٹرول ہے, خدا نہ کرے ہماری یہ خواہش, نہ آپ کی گڈ گورننس پہ کوئی کنٹرول اللہ کے فضل سے چل رہی ہے. مگر اپنی اونرشپ کو لیجئے, اپنے جو آپ کو دیا ہے, لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں اور لوگوں نے آپ کو وہاں بٹھایا, آپ اس کو اونرشپ. مصدق صاحب ویسے میں آپ کو مشورہ دوں, آپ آصفہ صاحبہ کی بات کو سیریس نہ لیں کہ آپ اس چکر میں چلے گئے تو پتا چلے کہ کسی اور کے ساتھ میں نیکسٹ مہینے کسی اور مشیر کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں پرائم منسٹر کے. ذرا سیریس نہ لیجیے گا ان کی بات کو. بہرحال آپ حکومت بچائیں اپنی, اور راحیل شریف صاحب کے ساتھ ایک پیج پہ رہیں. نہیں, اگر وہ ایک پیج سے باہر نکل رہے ہیں, ان کو ریکویسٹ کریں کہ جناب پلیز ایک پیج پہ رہیں. اگر یہ اپنا اونرشپ لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں کسی کو پڑے گا. شاہد لطیف صاحب کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت پیش آئی جو ہے آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ دونوں کا ایک پیج پہ ہونے کا. جی اب آپ کے پاس آ رہا ہوں. صدیق صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لوگوں نے جان لیا آپ کی پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے جی, جو آپ کی پوزیشن اس وقت ہے وہی حکومت پاکستان کی پوزیشن ہے. شاہد لطیف صاحب یہ سٹیٹمنٹ کیا معنی رکھتی ہے حکومت کی, کیوں ضرورت پیش آئی اس کی؟ شاہد صاحب دیکھیں, ابھی جو دونوں آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں, مصدق صاحب, آسمہ صاحب, ان دونوں نے ایک بات تو کر دی, اور وہ یہ کہ گورننس کے سیریس ایشوز ہیں, اور صرف انہوں نے نہیں کی, پورے ملک میں
آپ دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اسی تک محدود نہیں ہے, عدالتوں نے وقتاً فوقتاً حکومت کو ریمائنڈ کرایا. ایک وہ وقت تھا جب سپریم کورٹ کو کہنا پڑا, یعنی آپ اس حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں جنہوں نے کراچی میں اپنے عسکری ونگز بنا لیے, اور پھر کس گورننس کی ہم بات کرتے ہیں. اور یہ جو سیکیورٹی اور ٹیررزم ہے یہ سارا اسی کے بارے میں ہے نا, کہ اگر حکومت شامل ہو جائے عسکری ونگ بنانے میں اور دہشت گردی پھیل جائے کراچی جیسی جگہ پہ, اور پھر سب مل کر کہیں کہ رینجرز جو ہیں ان کو بلایا جائے, تو کیا آپ یہ کامنٹ پاس کریں گے کہ جناب کراچی جو ہے وہ فوج کے حوالے ہو گیا؟ بھائی کراچی فوج کے حوالے آپ نے کیا کیونکہ آپ سے چل نہیں رہا تھا کام. یہی پور گورننس ہے نا. تو پہلے تو مانے کہ فوج خود سے نہیں آئی, رینجرز خود سے نہیں آئے. اب جب وہ آ گئے تو اب اس سیکیورٹی کو کہیں نہ کہیں سے تو ٹھیک کرنا ہے. آج تک جو کراچی میں کام ہوا, یعنی ایک زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اب سنیے, یہ سیکیورٹی کو اس کے منطقی انجام تک, دہشت گردی کو ختم کرنے تک آپ نے لے کے چلنا ہے یا نہیں. اس کے کچھ سٹیپس ہیں, ان سٹیپس میں حکومت کا حصہ ہے. اور میں عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان جو پیورلی گورننس کا حصہ ہے, جو پیورلی آپ کی سول ایڈمنسٹریشن اور حکومت کا پارٹ ہے, وہ نہیں ہوا اور پارشلی ہوا ہے. اس کے 3-4 سٹیپس جو ہیں وہ پارشلی ہوئے ہیں, مگر جو اس کے میجر سٹیپس ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اس وقت فوج کر رہی ہے یہ یوز آف فورس ہے, اور فورس کے ذریعے آپ ایک انٹرم یا شارٹ ٹائم سولوشن جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں. مگر اس کا لانگ ٹرم سولوشن, جس کی ایگزیکٹلی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں بات ہوئی ہے کہ آپ جب تک کمپیٹیبل گورننس نہیں کرتے, یہ بڑی ڈیمیجنگ نہیں ہے شاہد لطیف صاحب, یہ بڑا ڈیمیجنگ نہیں ہے کہ کور کمانڈرز میٹنگ میں حکومت کے لیے بہت ڈیمیجنگ نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ؟ نہیں کیوں ڈیمیجنگ ہے؟ آپ اس کو اس طرح کیوں لیتے ہیں؟ حکومت کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو ڈیمیجنگ محسوس نہیں کرتے. ہم کیوں اس کو اس طرح ہائپ دے رہے ہیں اور کیوں اس کے اوپر اتنی تنقید بلا وجہ ہو رہی ہے؟ کیا ایک طرف آپ کہتے ہیں فوج آپ کا ادارہ ہے؟ نہیں, انہوں نے سیکیورٹی کا ریویو کیا نا, ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں, دوسری طرف موجے کی جا رہی ہیں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان سارا گورننس ہے, دوسری طرف حکومت موجے کر رہی ہے, اور آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو یعنی کہ سر شٹ اپ کال دیے نا حکومت کو, تو یہ ٹھیک ہے نا, شٹ اپ کال دیے نا. نہیں پلیز یہ لفظ یوز نہ کریں. نہیں شٹ اپ کال نہیں ہے, یہ ریمائنڈر ہے کہ آپ نے جو کام ہمارے ذمے لگایا, سن لیں پلیز سن لیں, آپ نے جو کام ہمارے ذمے لگایا سیکیورٹی کا, ہم اس کو اس کے منطقی انجام تک نہیں لے جا پائیں گے اگر آپ اپنا گورننس والا پارٹ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے, اور وہ نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے. وہ جاتے جاتے مصدق ملک صاحب, میں جاتا رہا ہوں علیم صاحب کی طرف, آپ کے لیے بھی ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اگر 2 شریفوں میں لڑائی ہوگی جو آج وہ کہہ رہے تھے اشرف صاحب, آپ کس شریف کے ساتھ ہوں گے؟ یہ ذرا آپ سے پوچھوں گا میں تھوڑی دیر بعد, کیونکہ سٹرونگ شریف تو ایک ہی ہے ان میں سے بظاہر جو پاکستان کی ہسٹری ہے. جی علیم خان صاحب, آپ پہ ایک تو میں آپ سے اس لحاظ سے بڑا امپریس ہوں, امید نہیں تھی کہ اتنے کم مارجن سے آپ عمران خان صاحب سے زیادہ پاپولر ثابت ہو جائیں گے مبینہ طور پر جو آپ نے وہاں پہ مارجن لیا. لیکن آپ پہ یہ بڑا الزام لگتا ہے جناب کہ پوری کمپین میں نے خود بھی یہاں الزام لگایا, آپ پہ ایک ہی الزام لگایا میں نے, اور وہ الزام یہ تھا کہ آپ نے بھی جمہوری اداروں کے اندر جو الیکشن ایک پروسیس ہے, آپ نے بھی آرمی چیف کی تصویر لگا کے کس کو کیٹر کیا نا. تو کینٹ میں یہ الیکشن ہو رہا تھا, چلیں پھر تو سمجھاتی ہے, چلیں وہاں پہ آرمی فیملیز ہوتی ہیں تو آپ نے دکھانے کی کوشش کی. بڑا آبجیکشن ہوا آپ کے الیکشن کمیشن نے بھی کہ آپ نے آرمی چیف کے پوسٹرز وہاں پہ لگائے اور آپ نے فوج کو پولیٹکس میں لانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں پولیٹیشینوں کو کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں شٹ اپ کال ملتی ہے. دیکھ کامران بھائی, ایک تو بات میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پہلی بات کی میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں. میرے خیال میں شاید پورا میڈیا اور جتنے ہمارے دوست ہیں ان میں سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ ہمارا یہ رزلٹ ہوگا, اور ابھی بھی میں آپ کو حقائق دکھاؤں گا تو یہ رزلٹ ہمارا یہ نہیں ہے, ہم اس سے بہت بہتر جیتے ہیں. لیکن جو بات آرمی چیف کی ہے وہ بالکل غلط بیانی ہے. 6 ستمبر کو ایک ریلی نکلی تھی, اس کے اندر میں بھی پارٹیسپیٹ میں نے بھی کیا تھا, لیکن یہ ہمارے دونوں پی پی 147 اور 148 دونوں میں نکلی تھی. اور یہ 6 ستمبر کو جو تصویریں لگی ہوئی ہیں اس میں وہ لوگ جنہوں نے تصویریں لگائی ہیں انہوں نے اپنی تصویریں بھی نیچے لگائی ہوئی ہیں.
اگر آپ ان میں سے کسی سے بھی کلیریفائی کر لیتے تو وہ جو چند پوسٹرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بعد میں پوسٹرز لگے ہیں, ان میں سے کبھی کسی کے اوپر کسی بھی آرمی چیف کی تصویر نہیں تھی. 6 ستمبر کی جب ریلی نکلی, 6 ستمبر کی ریلی میں انہوں نے پاک فوج کے جتنے ہمارے شہداء تھے ان کی تصویریں بھی اٹھائیں اور اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آرمی چیف کی تصویر لاگوں کو پالیٹکس میں لانے کی کوشش کی. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, 6 ستمبر کو اگر انہوں نے آرمی چیف کی تصویر اٹھائی تو میرے خیال میں وہ ہماری فوج کا سپہ سالار ہے. اگر 6 ستمبر کی تصویر میں تو کوئی اتنی برائی بھی نہیں اس میں. آپ بھی پولیٹیشین ہیں, آپ پارلیمنٹیرین بھی رہے, پنجاب اسمبلی میں آپ ممبر بھی رہے, آپ کیسا فیل کر رہے ہیں چرگزئی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے, آپ سمجھتے ہیں دستور کی سپریمیسی کو وائلیٹ کیا گیا کور کمانڈرز کانفرنس, یا سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک کیا انہوں نے؟ یہ چرگزئی صاحب اگر جب کل ساری اپوزیشن ایک طرف اکٹھی ہو گئی تھی حکومت کے ساتھ تو یہ اگر سٹینڈ اس وقت بھی کچھ اصولی لے لیتے تو آج ہمیں ان کا اصول بڑا اچھا لگ رہا ہوتا. اصول تو وہ آتا ہے جو اپنی پسند میں آئے, اصول وہ نہیں آتا جو اصول کے تحت پورا ہوتا ہو. اصول صرف وہ ہے جس میں اپنا مفاد جو ہے وہ جب سیف ہو رہا ہو تو وہ اصول کی بات چرگزئی صاحب بھی کرتے ہیں. ہمارے باقی ویسے پرنسپل آپ کا اپنا سٹینس کیا ہے آپ کی پارٹی کا کہ جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ حکومت کا اس وقت پالیسی یہ ہے کہ ہمیں مت چھیڑو, ہم جس کام پہ لگے ہیں ہمیں کر لینے دو. بھائی ہمارے نوٹ بن رہے ہیں, باہر شفٹ ہو رہے ہیں, ہمیں بنا لینے دو, برائے مہربانی جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ آپ خود چلا لیں. اچھا یہ آپ کی سٹیٹمنٹ. آسما صاحبہ یہ اس طرح چلتا رہے گا سارا معاملہ جو ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگلے سال تک شاید مجھے کوئی انفارمیشن انسائیڈ نہیں ہے, نہ میں کبھی کسی کو آرمی والے کو ملی ہوں, نہ میں کبھی آج تک پرائم منسٹر کو ملی ہوں. جب سے وہ پرائم منسٹر بنے میں آج تک نہیں ملی, ٹھیک ہے, اور نہ ہی میں عوانوں میں جاتی ہوں. مگر جو مجھے تجزیہ نظر آتا ہے, جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے, جو منزل نظر آ رہی ہے, دیکھیں نا یہ تو اب صاف سامنے بات ہے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ڈسکشن کرنا کہ گورننس بری ہے یہ وہ تو ٹھیک ہے, وہ کرنی چاہیے اور ہر ایک کو اجازت ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور آرمی چیف اور پرائم منسٹر تو ملتے ہیں, یہ ویسے بھی کمیونیکیٹ ہو سکتی ہے, مگر پبلکلی کمیونیکیٹ کرنا اس کا کوئی وجہ اور ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ ظاہر ہے یہ وجہ ہے کہ آپ پبلک کو بتانا چاہتے ہیں کہ we are not on the same page. بالکل. And they are not on the same page, it is obvious. مجھے اگر آپ کہہ دیں کہ جی نہیں وہ پیج ایک ہی ہے مگر انہوں نے ویسے ہی دے دی, ابھی انہوں نے بچپنے میں دے دی یہ سٹیٹمنٹ, تو یہ تو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ بڑی سوچ کے باہر ہوتی ہے, وڈرا کبھی نہیں کرتے اس کو وہ. اور اب یہ آرمی چیف صاحب جو ہیں, اب ان کی تصویریں میں نے دیکھی, خاص طور پہ میں کراچی گئی تو جگہ لگی ہوئی تھی. وہ کس لیے لگی ہیں؟ مطلب کوئی وجہ ہوتی ہے نا تصویر لگانے کا. میں ایک تصویر لگوا لوں, یا میں الیکشن لڑ رہی ہوں, یا کوئی بندہ لگا رہا ہے ضرورت رشتے کا, تو یہ تو تصویر کسی اور وجہ سے لگی ہے نا, ایک پبلک کیمپین ہے. تو میں نے آرمی چیفز کو اس طرح کی پبلک کیمپین کرتے نہیں دیکھا. لوگ شاید سیٹسفائیڈ ہے کراچی آپریشن سے. نہیں, بڑی اچھی بات ہے. میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہی, نہ میں نے کراچی آپریشن کو, میں نے ضرب عزم کو کیا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایکسیسز نہیں ہونی چاہیے. اور وہ ہم پولیس کے بارے میں روز نہیں کہتے, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پولیس چلی جائے, ہم روز کہتے ہیں پولیس کے بارے میں. تو یہ کوئی ہولی کاؤس تو نہیں ہے کہ ان کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور موجود ہیں انسٹنسز جہاں پہ ایکسیسز ہوئی ہیں, لوگ روز جا رہے ہیں عدالتوں میں. ویسے آسما صاحبہ ہسٹوریکلی اب میں سمجھ رہی ہوں کہ اگلے سال یہاں پہ ایکسٹینشن کے معاملات ہیں. اچھا, اب یہ ایکسٹینشن کا کیا ہوتا ہے, ایکسٹینشن سے پہلے ہی کس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے, کون ایکسٹینڈ ہوتا ہے, کون ڈسپیل ہوتا ہے, یہ اب دیکھنے کی بات ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پھر کیا آگے چلے گا. یہ جو ہے نا یہ پاور لینا بڑے سالوں کے بعد, یہ بڑی آرٹ کی بات ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک مجھے نہیں نظر آیا, شاید ان کے پاس ہو کوئی اسٹریٹجی یا کر رہے ہوں, کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کوئی آرٹ نہیں کیا, یہ صرف سو گئی. انہوں نے کہا جی چلو ٹائم پاس کرو, جیسے عورتیں آتی نا ہمارے پاس, طلاق لیتی ہیں, کہتی ہیں میں نے ماریا, یہ میں کہنی چل 5 بچے ٹائم پاس کر, کہتے ٹائم پاس ہو رہا ہے. دیکھیں کامران بھائی, میں آسما بہن سے صرف ایک بات پہ ڈس ایگری کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ساری کیمپین ہے یہ صرف
कोई करवाता नहीं है पीछे। मैंने अपने हल्के में देखा है, आपने जिसकी निशानदेही की, मैंने भी देखे है वो जब बोर्ड, तो मैंने भी उन लोगों को बुलाया कि भाई ये क्या तकलीफ हुई थी आपको, ये क्यों लगाए थे, क्योंकि मुझे जो पूरा मीडिया पड़ गया और उन्होंने कहा कि जनाब आपने ये क्यों लगाए, तो मैंने उन लोगों को बुलाया जिनकी तस्वीरें नीचे लगी हुई थी और मैंने उनसे पूछा कि जनाब आपको क्या तकलीफ। तो वो लोग कहते हैं कि हम जब इस गवर्नेंस को देखते हैं तो हमें इसके अलावा कोई राह नजर नहीं आती, कोई वसीला नजर नहीं आता जो हमें इस सारे काम में से निकाल सके। तो जब गवर्नेंस अपने लोस्ट पे टच करती है तो फिर लोग किसी साइड पर, आप सही कह रहे हैं, मगर एक फिर मेरी होगी, फिर तो मैं दुआ करूंगी और हम सब मिलके दुआ करें कि जनरल साहब अगले साल रिटायरमेंट ले और इलेक्शन आके लड़े। हमें पॉलिटिकल लीडरों की बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है, अल्लाह ताला उन्हें सुर। लेकिन मेरे ख्याल से जो वर्दी में काम कर रहे हैं ना, वो शायद वर्दी के लोग इतना उनको चाह रहे हैं। जनरल साहब की जात के साथ मोहब्बत नहीं है, इसमें उस ओहदे के साथ उम्मीद है शायद, और ये इससे ज्यादा डेमोक्रेसी के ऊपर लोगों का मिसट्रस्ट क्या हो सकता है। शाहिद लतीफ साहब, आसमा जहांगीर साहब ने कराची का खासतौर पर रेफरेंस दिया है कि एक्सेसेस वहां देखने में आई, एक्सटेंशन से भी उन्होंने एक चीज को एनालिसिस किया। आपका अपना टेक क्या है इसके ऊपर कि ये इसको पब्लिक करने के पीछे जो है वो यही शो करना है कि फौज और गवर्नमेंट जो है एक पेज पे नहीं है, तो उसका मकसद और क्या हो सकता है आपके एनालिसिस में? नहीं, आप बिलीव करते हैं कि ये इस कैंपेन को आर्मी चीफ ने या आपकी एजेंसीज ने मैनेज किया है? नहीं, आपके मैं तो बिलीव नहीं करता, बैठा हुआ है, मैं बिलीव नहीं अपने करता। हल्के की बात कर, नहीं देखें ना, नहीं देखें, लेटस नहीं देखें, बातों को गड़बड़ ना करें। इस वक्त जो डिस्कशन है साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कोई है। एक शख्स आपके पास बैठा है और वो कह रहा है कि जनाब मेरे हल्के में जिन लोगों ने पोस्टर्स के अंदर अपनी फोटो और साथ आर्मी चीफ की बनाई, उनका ये नुक्ता नजर है। तो ये अगर लोगों का नुक्ता नजर है और आपको एक पब्लिक का आदमी कह रहा है, वो एक पॉलिटिशियन है, पब्लिक में से है, यानी आप इस शक्को शुबहात की बुनियाद जो है यहां से रखेंगे और फिर इसको कहां ले जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जो कल भी ये स्टेटमेंट आई। भाई एक तरफ आप कहते हैं आर्मी आपका इदारा है, वहां बैठ के एक चीज डिस्कस हुई, उसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है, उन्होंने सिक्योरिटी से हट के बात नहीं की। ये ऐसे ही है जैसे कराची में उन्होंने कहा कि वो करप्शन जो फंड्स देने के लिए इस्तेमाल होती है उसे हम देखना चाहेंगे, और वो बिल्कुल उसके मुताबिक चले। क्या हमें नहीं मालूम कि टेररिज्म में ये वही पार्टीज है ना जिन्होंने कहा था हमारे अस्करी विंग हैं, और आज जो करप्शन, बत्ताखोरी और ये सारी चीजें इसके जरिए फंड किया गया दहशतगर्दी को। तो अगर इस चीज में वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो आप उसको भी शक की निगाह से देखते हैं। भाई वो कह रहे हैं कि खुदारा वो पार्ट ऑफ गवर्नेंस ठीक करो, ठीक है जी, ये आपका पॉइंट आ गया। सिक्योरिटी प्लान को इंप्लीमेंट करना है। मैं ब्रेक लूंगा यहां पे। इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, आप कहते हैं जनाब ये आइन से तजावुज करके। बिल्कुल जी, फौज इस वक्त बड़े मुश्किल ऑपरेशन को लीड कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हुकूमत की पूरी सपोर्ट चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा उससे ज्यादा। जो हमारे लेजेंडरी सुपरस्टार कॉमेडी किंग है उमर शरीफ साहब, उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के पास एक ही ड्यूटी है जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, राहिल शरीफ साहब का मूड अच्छा रखने की ड्यूटी। तो आपको इसके अलावा भी बड़ा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि राहिल शरीफ साहब जो है वो खाली जो है वो इस तरह की बातों से शायद उनका मूड ठीक ना रहा, वो चाहते हैं गुड गवर्नेंस। और आपने उस सिलसिले में क्या किया है? आपकी सरजनिश हुई है मुबैना तौर पर, आपसे पूछते हैं कि आपने वो काम क्यों नहीं किए जो आपके जिम्मे थे। ये आपसे दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं और हम भी पूछेंगे, जब वो पूछ सकते हैं तो हम भी पूछ सकते हैं। जनाब अब तो दरवाज़ा खुल गया है, दरवाज़ा खुलता है तो हर बंदा रास्ता बना लेता है। ब्रेकअप जी कराची वाले उनके साथ हुकूमत इसी प्रोग्राम के दौरान हुकूमती तर्जमान ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट जो है वाज़ेह तौर पर ISPR की स्टेटमेंट का रद्द-ए-अमल नजर आती है। उसमें से अगर मैं आपको 3-4 पॉइंट्स पढ़ के सुना दूं तो उन्होंने ऑलमोस्ट उन तमाम बातों को डिनाई किया है जिसका कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार किया गया, और इसको ISPR ने कल पब्लिश किया। हुकूमत ये कह रही है कि गुड गवर्नेंस, जिसमें सबसे ज़्यादा तनकीद हुई ISPR की स्टेटमेंट में मुबैना तौर पर, हुकूमत ये कह रही है आज कि गुड गवर्नेंस को हुकूमत ने अपनी तरजीहात में सर फहरस्त रखा है। हुकूमती इकदामात से अमन व आमा की सूरत हाल में बेहतरी आई। फौज को बड़ा अप्रिशिएट किया एक स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन साथ साथ प्रॉपर तौर पे उन्होंने बताया कि हुकूमत, सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो इंचार्ज है, और वो तमाम मामलात में उनकी एफर्ट्स के बगैर ये अमन, ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता था। ये उस स्टेटमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है और उसका रिएक्शन लगती है जो कल ISPR की स्टेटमेंट आई है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तमाम इदारों की जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंतहा पसंदी के खिलाफ हुकूमती इकदामात को बड़े पैमाने पर सराहा गया। मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन आ गई है, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप अभी भी डिनाइल मूड में हैं
وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر جو کہہ رہی ہے گڈ گورننس اینڈ ایٹسیکٹرا چیزیں وہ تو ہم کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے. واٹس یور ٹیک سر؟ تو بالکل جی 100% میں اس سے اگری کرتا ہوں جو حکومت کی پالیسی ہے. دیکھیے اگر آپ 2013 میں چلے جائیں یا 12 میں چلے جائیں تو اسلام آباد سے 60 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر دور جو ہے خونی چوک تھا جہاں پہ لوگوں کے سر قلم کیے جا رہے تھے اور ان کو اپلوڈ کیا جا رہا تھا ویڈیو کے اوپر. تو کوئی ہمارے پاس پالیسی نہیں تھی اینٹی ٹیررزم کی, کوئی ہمارے پاس انٹیلیجنس شیئرنگ کا میکنزم نہیں تھا اس وقت, کوئی ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں تھی اس وقت, کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا یونٹ نہیں تھا جو لا کو انفورس کر سکے, کوئی ہمارا کنسنسس نہیں تھا. جی میں بتاتا ہوں, کوئی کنسنسس نہیں تھا ہماری پارٹیز کے اندر. نہیں کوئی بات نہیں, جی بات سن لیجئے نا, جی میں بتاتا ہوں آپ کو. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایک بڑا کلیئر نیشنل سیکیورٹی پلان ہے, بڑا کلیئر ہے. اس کو امپلیمنٹ کون کر رہا ہے؟ اعتراض کر سکتے ہیں, ہم حکومت کر رہی ہے. سر آپ کا جو نیکٹا ہے جس طرح سب کچھ کرنا تھا اس کے پاس تو فنڈز ہی نہیں ہو تو بیٹھا ہوا اس طرح ہی بیچارہ. نہیں اس وقت جتنی سب کچھ فوج کر رہی ہے. دیکھیے فوج جو ہے وہ فوج کا کام وہی ہے جو ابھی شاہد لطیف صاحب نے بتایا اور بھرپور انداز میں بتایا کہ فوج جو ہے وہ ٹیررسٹ کو مار سکتی ہے, لیکن ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے جو پلان چاہیے وہ آپ نے کرنا تھا نا, وہ آپ نے نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے فنڈنگ نہیں روکی ان کی, آپ نے ان کو آپ نے ایکشن پلان میں پنجاب تک وسیع نہیں کیا ٹیررزم کو روکنے کے لیے. جو آپ کا 20 پوائنٹس تھے اس میں پنجاب کو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. وہاں پہ اس طرح وائلنس, سیکٹیرین وائلنس اور وہی ٹیرر اس طرح ہی موجود ہے, کچھ بھی نہیں کیا. اس وقت ملک کے اندر 82,000 کے قریب کومبنگ آپریشنز ہوئے ہیں اور 82,000 میں سے 34,000 کومبنگ آپریشنز جو ہیں وہ حکومت پنجاب نے کی ہیں سب سے زیادہ. اس وقت جو اریسٹ ہوئے ہیں وہ کل ملا کے 88,000 اریسٹ ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر, جن میں سے سب سے زیادہ اریسٹ جو ہیں وہ کے پی کے اندر ہوئے ہیں 42,000. اس وقت سب سے زیادہ ہیٹ سپیچ کے کل جو کیسز ہیں وہ تقریباً 1800 ہیں, جن میں سے 1550 کیسز جو ہیں وہ صرف پنجاب میں لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. اس وقت جو سن لیجئے, یہ جو آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں اگر ایسے ہی ہوا ہے, اگر ایسے ہی ہوا ہے پھر تو بہت امپورٹنٹ ہے آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کو سیریس لینا کہ آپ کے ترجمان بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں, آپ خود بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ سارے 20 پوائنٹس پہ آپ کمال آپ نے جو ہے وہ جسارت سے کام کیا ہے. اس کے باوجود افواج پاکستان کے ہائیسٹ جو ہے براس وہ آپ سے خوش نہیں ہے آپ کی پرفارمنس سے. شاہد لطیف صاحب کیوں ایسا؟ سب کچھ تو انہوں نے کر دیا, سٹیٹمنٹ بھی آ گئی, انتہا پسندی کے خلاف بھی سب کچھ کر دیا, ہیٹ سپیچز, مدرسہ ریفارمز, پنجاب میں آپریشن, سب کچھ کر دیا انہوں نے. پھر کیا ایشو ہے جو آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دی ہے؟ نہیں جی, میں بڑے ادب اور لحاظ کے ساتھ مصدق صاحب سے, یہ ریپرزینٹیٹیو ہیں گورنمنٹ کے, دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ ایک بڑی کمپریہنسو پلان ہے, وہ پلان کی حد تک تو ہم سب مانتے ہیں, ہمارا المیہ تو یہی ہے نا کہ ہم پلاننگ بہت اچھی کر لیتے ہیں, ایشو امپلیمنٹیشن کا ہے. مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے دیں, ان کے 20 نکات جو ہیں نیشنل ایکشن پلان کے, اس میں پولیس کا ذکر تک نہیں ہے, یعنی ان کے خیال میں پولیس اس کا حصہ ہی نہیں ہے. ہمارے بالکل اپوزٹ خیالات ہیں. پولیس جو ہے وہ بنیاد ہے آپ کے سارے نیشنل ایکشن پلان کی. نیکٹا زمین پر موجود ہی نہیں ہے. وہ جب بھی ہم سوال کرتے ہیں اس کا کوئی حکومتی ترجمان جواب نہیں دیتا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے وزیر داخلہ خود اس چیز پر ناراض تھے اور یہ ناراضگی ان کے اور پرائم منسٹر صاحب کے درمیان بڑے عرصہ چلتی رہی, اور انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ میں نیکٹا کے لیے فنڈ مانگتا ہوں, مجھے فنڈ نہیں دیے جاتے, اور فنڈ آج تک نہیں ملے. تو وہ نیکٹا کہاں ہے؟ نیکٹا روئے رواں ہے اس سارے پروگرام کی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پورے ملک میں غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ فوج جس نے ضرب عضب کیا ہے وہ پورے ملک میں ضرب عضب کرے گی. کیا اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ بتائیں. فوج ضرب عضب نہیں کرے گی. فوج جو ہے نہ تو وہ اتنی تعداد میں آپ کے پاس موجود ہے, نہ گلی محلیوں میں جا کے اس نے ضرب عضب کرنا ہے. اس نے ایک میجر کام وہاں ان کی نرسریز ختم کرنے کے لیے کر دیا. اب باقی آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کی بنیاد پولیس, ایف آئی اے, آئی بی اور انٹیلیجنس یونٹس جن کو آپ نے اکٹھا کرنا تھا, وہ کام نہیں ہوا. جہاں تک آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں, اس حد تک ٹھیک ہے کہ لاؤڈ سپیکر اور ہیٹ سپیچ اور لوگوں پہ ریڈ کرنا, بھئی یہ تو صرف 1 یا 2 نقطے ہیں اس کے. آپ بتائیے فنڈنگ کے بارے میں کیا ہوا؟ آپ بتائیے جو مدرسوں کو چیک کرنا تھا, ان کے سلیبس چیک کرنے تھے, نثار صاحب نے خود کہا کہ ایسے مدرسے موجود ہیں جہاں یہ اور کالعدم جماعتیں ان کا اناؤنس کرنا تھا. یہ میجر ایلیمنٹس ہیں اس نیشنل ایکشن پلان کے, یہ کام نہیں ہوا. اور اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حصے ہیں جہاں ویکنس. شاہد لطیف صاحب بالکل آپ کو یہ پوائنٹ آ گیا جی, آپ ایگری نہیں کر رہے حکومت سے.
आसमा जहांगीर साहब ये जो स्टेटमेंट आई है ये तो दोनों एक उस पर नहीं लगते, आज तो हुकूमत ने भी रिएक्शन दे दिया अपना। देखिए हुकूमत ने, इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक को हुकूमत की गवर्नेंस से तकलीफ है और हर हुकूमत से होती है, मगर यहाँ पे तो एक कुछ इनका अपना कसूर है, कुछ इनको करने नहीं दिया गया, कुछ बहुत सारी चीजें जो हैं वो बैगेज है, बैगेज है, मैं यहाँ बैठे नहीं कहती हूँ, बैगेज है जो लेके आती है हुकूमत। जो इतने साल गवर्नेंस की तहस नहस हुई है, मसलन अब तहस नहस की मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, शाहिद लतीफ़ साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि कराची में सियासी पार्टियां टेररिज्म में मुलव्वस हैं, मगर उन्हीं सियासी पार्टियों को लेके मिलिट्री गवर्नमेंट साथ कोलिशन पार्टनर लेके बैठती थी। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में थे या नहीं थे? तो ये अब चीज़ें इन्होंने खुद बनाई, मैंने तो नहीं बनाई, आपने तो नहीं बनाई, इन्होंने बनाए। और ये मेरी जो अपनी इत्ला है कि मैंने मसलन परसों भी एक केस किया है जहाँ पे एक आदमी को उठाया गया क्योंकि वो पैसे दे रहा था टेररिस्ट को, और हर वकील ने बताया कि लोग उठाए जा रहे हैं, तो लोग तो उठाए जा रहे हैं, मगर फिर भी हम समझते हैं कि बेहतर होनी चाहिए। मगर ये जो ISPR की स्टेटमेंट है ना, ये तो आप बिहाइंड द डोर्स भी बात कर सकते थे, ये पब्लिक स्टेटमेंट जो है ये नीडल करने वाली बात है, जैसे कहते हैं चुटकी। तो ये हर दफा आप चुटकी करते रहेंगे तो एक दिन प्राइम मिनिस्टर फटेगा, तो फटेगा तो फिर जवाब बनेगा, पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और फिर ये मतलब DGI ने पिस्टल दी है उनको वैसे भी तोहफे में, बड़ी लोडेड पिस्टल थी। मुसद्दिक साहब को भी पता होगा, मेरा ख्याल से एंजॉय कर रहे हैं इस पिस्टल वाली बात को। अलीम खान साहब, ये आपका ही वैसे बड़ा कसूर है हुजूर, आप लोगों के धरनों ने गवर्नमेंट की ये पोजीशन कर दी कि ना वो एक पोजीशन ले सकते हैं और दूसरी पोजीशन ले सकते हैं, बल्कि मुसद्दिक साहब तो आज रात यही सोचेंगे किसको इन्होंने किस शरीफ के साथ जाना है। अब हालात ऐसे हो गए तो बताएंगे नहीं अभी हमें, लेकिन वो रात को सोचेंगे जरूर, मेरी ये असम्पशन है जी। रात तक की तो शायद जरूरत ना पड़े, अभी भी सोच रहे हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखें इस स्टेटमेंट के आने के बाद जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों का, उसमें बड़ा एक आपस में डिफरेंस है। अगर ये दोनों एक पेज पे होते तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ना, बिल्कुल दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। जितना मर्जी इसके ऊपर आप इसको करने की कोशिश करें, ब्रश करने की कोशिश करें, पर ये नहीं हो रही। इस जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आई है वो ISPR के खिलाफ आई है, और पहले हुकूमत कहती कि वो हमारे खिलाफ आई है, तो बिल्कुल वो उसकी आई है, और ये वो स्टेटमेंट आई है जो अचकज़ई साहब कह रहे थे, ये उनके हमायत में आई है। तो जो गवर्नमेंट के ऊपर अदम एतमाद फौज की तरफ से हुआ है, ये बताने के लिए ये आई है कि जो फौज ने कहा है वो गलत कहा है, ये सारा काम तो हम कर रहे हैं, ये सारी लीड तो हम ले रहे हैं, ये लग रहा है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इसके उसमें तनाजुर में आई है। तो मेरा ख्याल में अगर अब भी हमारे भाई जो हैं वो वहां पे बैठ के कह रहे हैं कि दोनों एक पेज पे हैं, तो बिल्कुल एक पेज साहब फिर भी आपने सीरियसली लेना बातों को। इसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ साहब ने सीरियस लिया था ना, और साख खान साहब कहा था आइंदा डिक्टेशन नहीं लूंगा, उसके बाद डिक्टेशन की नौबत ही नहीं आई, फिर हुकूमत फारिग हो गई। तो आप मैं रास्त एकदम आराम से इस तरह हौले हौले 5 साल गुजारे, और जो लोग चाहते हैं वो आप करते रहे। मेरा वैसे बरादराना मशवरा है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करें। ब्रेक लूंगा एक, वापस आपका रिएक्शन लेते जी, एक ब्रेक के वापस आते हैं। आर्मी चीफ जा रहे हैं अमेरिका के दौरे पर, और ISPR की स्टेटमेंट में यह भी लिखा हुआ था कि असल जो पाकिस्तान के जो इश्यूज को हाईलाइट अब किया जाएगा ना, वो इस दौरे पे किया जाएगा। और इससे बहुत से लोग ये मान ले रहे हैं कि इससे पहले जो दौरा हुआ था वो इतना शायद सिग्निफिकेंटली पाकिस्तानी इश्यूज को हाईलाइट नहीं कर सका। राहिल शरीफ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान के सब पॉपुलर तरीन सिपह सलार शख्सियत हैं, बहुत से पोल्स ने और दुनिया जहान के पोल्स ने ये साबित किया। लेकिन ये हुकूमत जो है वो कहाँ खड़ी हुई है? हमारे प्रोग्राम का तो वक्त खत्म हो गया, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं हुकूमत जो है वो अपने 5 साल पूरे करेगी। इसी पे एंड करूंगा आज का प्रोग्राम। कल तक के लिए इजाज़त।